ہمارے سردار نبوت کی علامت والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ اس اسم اقدس کی تفسیر میں ہے کہ علامت نبوت سے مراد مہر نبوت ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر وحی کے نازل ہونے کی جگہ لگائی گئی، اور مہر ایسی جگہ لگائی گئی جہاں تک مرتبہ کے لحاظ سے کسی کو رسائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہر کو ہر وقت میں ایسا کمال اور ایسی برکت عطا فرمائی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ اس کا تصور کسی انسان کے دل پر گزرا۔ ناظرین کرام، آج کا دن اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اہل پاکستان کے لیے ہے۔ ہمیں آج کا دن شکر گزاری سے، اور دوسرا یہ ہے کہ آج کا دن وہ ہے جب باضمیر لوگ جو ہیں، جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، جو پاکستان سے عشق کرتے ہیں، ان کے لیے بڑے افسوس کا دن بھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں، ایک بات میں شروع میں عرض کر دوں کہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدلتے ہیں، اور معدود چند ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ جو ہے وہ بھی بدل دیتے ہیں۔ آج ایک ایسی عظیم ہستی جس کی سچائی، جس کا خلوص، جس کی دیانت، جس کی امانت، جس کا تدبر، جس کی فراتس، جس کا عزم، جس کا استقلال پہاڑوں اور کوہساروں سے زیادہ مضبوط تھا، اور جس نے اپنی ہمت اور توانائی، اور ایک اور بات عرض کر دوں، اکثر لوگ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی حسن اتفاق، میں دنیا میں کہتا ہوں کہ حسن اتفاق بھی ایک چیز ہے، پھر یہ ہے کہ حسن اتفاق کے بعد حسن انتظام اللہ کا جو ہے وہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے۔ ان سے بھی بڑھ کے ایک رب کا حسن انتخاب ہوتا ہے۔ یہ جو پاکستان بن گیا تھا، آج تو ہمیں بونے لوگ سیاست کی دنیا میں بھی نظر آتے ہیں، دائیں بائیں دیکھیں کوئی بندہ ڈھنگ کا نظر نہیں آتا، لیکن جب یہ تحریک پاکستان چل رہی تھی اس وقت تو بڑے بڑے اسٹالورٹ، بڑے بڑے قداور لوگ، بڑی بڑی قداور شخصیتیں، علمی سیاسی اعتبار سے، روحانی اعتبار، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن اس عطائے ربی، اس عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلطنت جو تھی، اس کے لیے کس کا انتخاب کیا گیا تھا؟ وہ شخصیت جو تھی اس کا نام تھا محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم۔ اور قائد اعظم کا جو انتخاب تھا، تو آج وہ دن ہے، یعنی 11 ستمبر، جس دن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کا وصال پاک ہوا تھا۔ اور ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قوموں کو عطا کے طور پر بڑے لوگ دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات سزا کے طور پر لوگ جب ان کی قدر نہ کریں تو واپس بھی لے لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ہماری قوم کا حال ہے آج، کہ وہ ہمارے بزرگوں نے جو اپنی جانیں قربان کیں، جو دن رات محنتیں کیں، جو سب کچھ قربان کر کے اپنی کوششیں، کاوشیں، محنتیں، یہ مملکت خداداد بنی قائد اعظم کی قیادت میں، اور یہ ملک ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرم کے صدقے، آپ کے نالان پاک کے تصدق، اور ہم تو سلطنت کیا سنبھالنی تھی، ہم تو نالان پاک نہیں سنبھال سکے۔ آج کتنے برس ہو گئے، اتنی بھی اہمیت کسی نے نہیں دی، اتنی کسی نعوذ باللہ من ذالک کسی کے کوئی موٹر سائیکل یا کار کسی بڑے آدمی کی چوری ہو جائے، اتنی اہمیت بھی نہیں دی، آج تک خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نالان پاک کی حفاظت نہیں کر، ملک کی حفاظت خاک کرنی تھی۔ قائد اعظم کا احسان، سب کہتے تھے کہ اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، تیرا احسان، ترانے پڑھتے تھے۔ پھر کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ احسان بہت وزنی ہو گیا ہے، اس کو تھوڑا کم کرنا چاہیے، تو آدھا احسان جو تھا وہ قائد اعظم کا واپس جو تھا وہ کر دیا گیا، ختم کر دیا۔ باقی آدھے کے لیے رات دن جو اقتدار میں آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے اس وطن کی اینٹ سے پیار ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں اس کی ہر اینٹ بیچ کے میں جو ہے وہ اپنے باہر جا کے کچھ اپنے جو ہے معاملات بنا لوں، میں باہر اپنے محلات بنا لوں، میں محلات میں رہوں۔ میرا دل بہت دکھی ہوا ہے ناظرین کرام، اس لیے کہ کل جب وہ اس بچی کی پرسوں وفات ہوئی ہے جو دودھ سے ترستی ہوئی دنیا سے چلی گئی، اور میں نے ایک خاتون کی آہیں سنی ہیں جو میڈیا پہ دکھائی گئی، جو رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم اتنے دن سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہم تک کوئی چیز نہیں پہنچی۔ کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا تھا یہ ملک میں نے ایسا بنا دیا ہے انشاءاللہ تعالی مستقبل میں یہ امیروں کا نہیں ہے،
یہ ملک غریبوں نے بنایا ہے، قائد اعظم نے کہا، اور میں امیر اور غریب کو انشاءاللہ تعالی برابر کر دوں گا، عزت میں بھی اور معیشت میں بھی میں ان کو برابر کروں گا۔ تو قائد اعظم کے فرمان کے مطابق وہ تو نہیں ہو سکا، لیکن یہاں کے رہنے والے غرباء کو برابر کر دیا۔ میری اہلیہ نے مجھے پرسوں کہا جی 1,80,000 روپیہ بل آ گیا ہے بجلی کا، اور اگرچہ ہمارے گھر کا جو نصف حصہ ہے اس میں وہ جو آج کل لگوایا ہوا ہے سورج کی وہ جو روشنی والی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں جی اس کو شاہ صاحب، سولر پینل لگوایا ہوا ہے، اس کے باوجود اتنا بل آ گیا۔ تو میں نے کہا پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ گھاس کھانی شروع کر دیں۔ اس نے کہا نہیں، اس کا حل کیا ہے؟ میں کہ حل یہ ہے، تہجد کے لیے اٹھتی ہو تو روز بد دعا دو، اللہ تعالیٰ یہاں پہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ مہنگائیاں ہوئی ہیں، وہ جنہوں نے اقتدار میں آ کے لوٹا اس ملک کو اور اس کی دولت باہر لے گئے، اللہ ان کو برباد کرے، ان کی آنے والی نسلوں کو برباد کرے، بدنیتوں کو اللہ تعالیٰ برباد کرے۔ لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ یہ قائد اعظم کا پاکستان تھا، اس لیے قائد اعظم نے یہ پاکستان دیا تھا۔ یہ مجھے تو لگتا ہے کہ قائد اعظم جو تھے وہ شاید ان کی نگاہ نے ان کو کسی نے منظر روحانی طور پہ دکھا دیا ہو کہ آنے والے جو ملک آپ نے حاصل کیا ہے، یہاں ڈاکو، لٹیرے، چور، بدماش اور وہ لوگ آئیں گے۔ میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں اس ملک کا سربراہ رہا جو قائد اعظم کو ساری زندگی قائد اعظم نہیں کہا، وہ جنا کر کے مخاطب کرتا تھا، اور جو باتیں کرتا تھا وہ میں میڈیا پہ نہیں کر سکتا۔ وہ نرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ یہ قائد اعظم کیا تھا؟ ان کی وفات پہ یہ بہت بڑا مشہور واقعہ ہے، اور پروفیسر یوسف عرفان نے اپنی کتاب میں شاید اس طرف اشارہ بھی کیا ہے، جو ان کی کتاب تھی روحانی احساس، لیکن میں نے اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ حرم نبوی کے ایک خادم خاص سے جن کا نام تھا شجاع علی، یہ روضہ پاک کے اندر جاتے تھے، وہاں پہ جا کے جاروب کشی یہ کرتے تھے، ان کو خاص حاصل تھا۔ 11 ستمبر 1948 کو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ بہت مسرور تھے، آپ نے فرمایا کہ آج ہمارا ایک خاص مہمان محب آ رہا ہے، اس کی آمد کی خوشی مناؤ۔ میں نے عرض کیا حضور وہ کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ محمد علی جناح ہے۔ یہ بات جو ہے یہ انہوں نے بعض بزرگان دین کو یہ بات سنائی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کس طرح بھیجے گئے؟ وہ تو صاحب آدمی تھا، اور میں نے کہا کہ اگر قائد اعظم نے اپنی ساری جائیداد کراچی کی، بامبے کی، پشاور کی، آپ دیکھیں اربوں کی جائیداد جو ہے وہ اس ملک اور قوم کو دے دی۔ اپنے اس کے رشتہ دار تو نانے جوی کو ترس رہے تھے، لیکن میں نے کہا کہ قائد اعظم نے کوئی بہت زیادہ سمجھداری نہیں کی۔ وہ لوٹتے، مال بناتے، لندن میں، امریکہ میں اپنی جائیدادیں اتنی بنا سکتے تھے بنائے، انہوں نے کچھ بنایا ہی نہیں۔ اور حالت کیا تھی کہ جب پہلا بجٹ بنا تھا پاکستان کا، تو اس وقت وزیر خزانہ جو تھے انہوں نے کہا جی کہ 1 کروڑ روپیہ جو ڈیفیسٹ ہے، یہ اگر آپ کہیں تو ہم تھوڑا ٹیکس نہ لگا دیں لوگوں پہ۔ قائد اعظم نے کہا یہ لوگوں کو سزا دینی ہے پاکستان بنانے کی۔ اسی وقت آپ نے نواب وقار الملک کو بلایا اور ان کو کہا کہ اپنی جیب سے اور کچھ جو تمہارے امیر لوگ ہیں ان سے پیسے لے کے دے دو، غریبوں پہ ٹیکس نہیں لگانا۔ آج جن خاندانوں نے اس پاکستان کو لوٹا اور ان کی دولتیں باہر ہیں، IMF سے کوئی ضرورت نہیں، اگر یہ دیانتداری سے، اور کبھی اللہ کرے ان کے ضمیر زندہ ہو جائے، تو یہ اپنی جائیداد کا، یہ 100 خاندان پاکستان کے، بلکہ اب تو 1000 خاندان ہو گیا ہے، یہ اپنی جائیداد کا 1/10 سارے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دے دیں تو ہمیں کسی IMF کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں، یہاں کیا صورتحال ہے۔ اور غیروں کا کیا تھا کہ جو نہرو کی بہن تھی وجے لکشمی پنڈت، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اگر کانگریس کے پاس 1 جناح ہوتا اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے تو کبھی پاکستان نہ بنتا۔ اگر کانگریس کے پاس 1 قائد اعظم ہوتا۔ قائد اعظم کی قیادت کیا تھی؟ وہ دیانت تھی، وہ شرافت تھی، وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ان کو یقین تھا۔ اور پھر کیسے آدمی تھے کہ جب ان کو قائد اعظم کو ایک بہت ہی جو قریبی تھے انہوں نے مشورہ دیا، ان کا نام ابھی اپنا بتائے گا ہمیں یوسف عرفان، انہوں نے کہا یا ڈاکٹر تنولی بھی بتا دیں گے، میرے ذہن سے نام نکل گیا، انہوں نے کہا جی وہ فلاں بڑا زبردست ایک مقرر ہے، اس کو اگر ہم 100 روپیہ ماہوار دے دیں تو بڑا اچھا ہوگا، مسلم لیگ کے حق میں وہ چلائے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ ہم رشوت نہیں دیتے، رشوت اسلام میں حرام ہے، میں رشوت نہیں دے سکتا، کہ کیا پتہ کہ کل کو اس کے 125 روپیہ دے دے۔ ایک بہت بڑے بر صغیر کے عالم دین جو تھے
انہوں نے کہا نواب جو تھے بہادر یار جنگ کو کہ ہمیں تو کانگریس 30,000 روپیہ دیتی ہے، اگر آپ 30,000 روپیہ دینا شروع کر دیں ہم مسلم لیگ کی طرف آ جائیں گے۔ قائد اعظم نے کہا جو لوگ پیسے اور رشوت لے کے اپنا ضمیر بیچتے ہیں مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کردار کی عظمت جو قائد اعظم کی تھی اس نے پاکستان بنایا تھا۔ یہ اللہ اور رسول کا جو تھا وہ سلیکشن تھی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب اس وقت کے نواب خضر ریاض ٹیوانہ نے اپنی فیملی کی عورتیں بھیجی تھیں اور انہوں نے جا کے جو روایتی طریقہ ہوتا ہے اپنے دوپٹے پھیلا دیے اور کہا خدا کے لیے آپ جو ہے یونینسٹ پارٹی کی حمایت کریں، تو خواجہ قمر الدین سیالوی آپ دیدہ ہو گئے، انہوں نے کہا تم بیٹیاں ہو، کوئی اور مطالبہ کرتی تو میں یقیناً پورا کرتا، لیکن میں کیا کروں کہ میں نے تو خواب میں اور کشف کی حالت میں دیکھا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے میدان عرفات میں، ساتھ چاروں خلفائے راشدین تھے، تو آپ نے جھنڈا منگا کے ایک بابو جو تھا اس کو دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا محمد علی آگے آؤ، یہ جھنڈا محمد علی جناح کو آپ نے دیا تھا۔ یہ جس شخص کا نام محمد اور علی تھا یہ اس کی برکت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا تھا، ہمیں پاکستان دیا تھا۔ کاش قائد اعظم کو کچھ برس اور مل جاتے تو شاید کچھ پاکستان کے حالات بہتر ہو جاتے۔ ان بدبختوں کو نہیں پتہ جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، ان کو اس بات کی بالکل خبر نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا سنو اے ساکنان خاک و پستی، صدا کیا آ رہی ہے آسماں سے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے۔ وہ شہداء سے جو غداری جنہوں نے تحریک پاکستان میں اپنی جانیں ان ماؤں بہنوں کی عصمت جنہوں نے قربان کی تھی، یہ ان سے غداری کر رہے ہیں، اور آج ہمیں عہد کرنا ہوگا۔ اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھو، یہ پاکستان میرا دل اتنا دکھی ہوا ہے۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا سب سے بڑا کیس جو تھا لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ میں، وہ اس عاجز نے جس طرح 12 دن بحث کر کے ہم نے وہ کیس جیتا تھا، اور دوسری طرف جو آدمی کھڑا تھا جو دوسری ختم نبوت کے دشمنوں، ختم نبوت کے جو لوگ مانتے نہیں، ان کی طرف سے جس نے وکالت کی تھی، پھر آج پاکستان میں وہ ہے جسے حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کی حفاظت کی تھی، اس کے بیٹے کو لا آفسری سے ہٹا دیا گیا، اور جو ختم نبوت کے خلاف بات کر رہا تھا اس کے بیٹے کو اٹھا کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل لگا دیا۔ یہ دونوں حکومتوں کا، مشرف کی حکومت نے بھی وہی کیا، نواز شریف کی حکومت نے وہی کیا، عمران خان کی حکومت نے وہی کیا، اور آج کے دور میں بھی پنجاب کی حکومت میں اگر آپ نے کوئی سیٹ آپ نے لینی ہے تو ایک خاص جو ہے وہ آپ کی ذات وہ خاص ہونی چاہیے۔ میں زیادہ تفصیلات نہیں کہتا، پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ذات برادریوں کے بندے جو ہیں ان کو سمجھا جائے، پاکستان کا شہری ایک نمبر ان کو سمجھا جائے، ان کے لوگوں کو منصب دیے جائیں، اور یہ کھڑے ہو کے جب ہمارے لیڈر تقریریں کرتے ہیں، اسلام کا ٹچ جب دیتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسلام کا ٹچ کس لیے، قوم کو سمجھنا چاہیے اس وقت خدا کے لیے۔ اگر اب نہ سمجھے، سڑکوں پہ عزت دار، وہ جو صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا جس ملک میں مزدور کی مزدوری سے زیادہ روٹی مہنگی ہو جاتی ہے وہاں دو چیزیں بہت سستی ہوتی ہیں، وہاں عورت کی عصمت اور عزت، اور وہاں کا جو مرد ہوتا ہے اس کی غیرت۔ ہم اس طرف جا رہے ہیں، خدا نہ کرے۔ وہ بہت ہمارے دوست یوسف عرفان ہمیشہ آتا ہے، بہت اچھی خبریں سناتا ہے، فہد کاظمی اچھی خبریں سناتا ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں اثر لکھنی والی بات، میرا تو دل دکھا ہوا ہے۔ ہم باغ تمنا میں دن اپنے گزار آئے، آئی نہ بہار اب تک، شاید نہ بہار آئے، لیکن اقبال نے قائد اعظم کے بارے میں کہا تھا، اللہ کرے وہ اس نے کہا تھا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے آج ان کا یوم وصال ہے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے میرے مہمان میرے ساتھ جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، ان کے ساتھ پاکستان کے ایک فرزند جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کے لیے جن کو بہت بڑے اعزازات ملے ہوئے ہیں، جناب خالد چشتی ایئر کموڈور ریٹائرڈ میرے ساتھ ہیں۔ میرے تیسرے مہمان پروفیسر فہد علی کاظمی، چوتھے مہمان جن سے میری جنگ مسلسل جاری ہے پروفیسر یوسف عرفان صاحب ہیں۔ ان سے آج پھر میں سنوں گا یہ جو ہمیں خوشخبریاں دیتے ہیں وہ کب پوری ہوں گی۔ ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب بہت ہی جامع اور مؤثر انداز سے آپ نے پروگرام کا آغاز کر دیا۔ حضرت قائد اعظم کی شخصیت، حضرت قائد اعظم کا کردار، بھائی صاحب یہ اتنی بڑی حقیقت ہے تاریخ اسلام کی۔ آپ دیکھیں جب قائد اعظم کا انتقال ہوا
تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے کہا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد ہمارے لیے یہ دوسرا بڑا حادثہ ہے. یعنی اتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان سے اٹھ گئی ہے کہ گویا عالم اسلام یتیم ہو گیا ہے. تو قائد اعظم کا جو کریکٹر تھا، قائد اعظم کی جو کنٹریبیوشن تھی غازی صاحب، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کردار کی طاقت سے ایک تاریخ کا دائرہ ہی نہیں بدلا، ملک بنا دیا، ایک قوم کو بنا دیا. کیونکہ جو وہ کہتے تھے اس کے پیچھے ان کی بصیرت اور ان کا کردار اور ان کی کمٹمنٹ موجود ہوتی تھی. اگر اس طرح نہ ہوتا تو وہ ایک تقریر کرنے والے اور نعرہ باز احراری مولوی تو ہوتے، قائد اعظم نہ ہوتے. قائد اعظم کا مطلب یہ تھا جو انہوں نے کہا وہ سمجھتے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس کو پھر انہوں نے حقیقت بنا کے چھوڑا. بھائی صاحب یہی وجہ آپ دیکھیں کہ جب یہاں پہ قیادت کا بحران پیدا ہوا تو 21 جون 1937 کو علامہ نے قائد اعظم کے نام ایک خط لکھا. اب خط دیکھیں علامہ نے کیا لکھا: یو آر دی اونلی مسلم ان انڈیا ٹوڈے ٹو ہوم دی کمیونٹی ہیز اے رائٹ ٹو لک اپ فار سیف گائیڈنس تھرو دی اسٹارم وچ از کمنگ ٹو نارتھ ویسٹ انڈیا اینڈ پر ہیپس ٹو دی ہول آف انڈیا. کہ فیوچر میں ہندوستان کے مسلمانوں کو جس طوفان کا سامنا ہے، جس ابتلا کا سامنا ہے، اس ابتلا میں آپ واحد شخصیت ہیں جو رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں. اور قائد اعظم پھر کنونس ہوئے، پھر قائد اعظم واپس آئے اور انہوں نے مسلم لیگ کو سنبھالا. اور آگے پھر دیکھیں کس طرح سے ود ان 10 ایئرس کتنی بڑی تبدیلی ہے. آپ ڈاکٹر ترلولی مجھے بتاؤ، یہ کوئی اسلام کے لیے تھوڑا بنا تھا پاکستان، یا اسلامی نظریے کے لیے تھوڑا بنا تھا؟ یہ تو روٹی پانی کے لیے بنا تھا، چند خاندانوں کے لیے. پہلے 100 تھے، اب خاندان 1000 ہو گئے، اس لیے بنا تھا. غازی صاحب میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ ہر قوم کی تاریخ کے کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ہوتے ہیں. پاکستان بننے کے بعد پاکستانی قوم کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ قائد اعظم سیکولر تھے، قائد اعظم کا ویژن سیکولر تھا، اور قائد اعظم ایک سیکولر ملک بنانا چاہتے تھے. اس سے بڑا ہماری تاریخ کا کوئی جھوٹ نہیں ہے. انصاف کے منصب پہ بڑے بیٹھنے والے کہتے ہیں او جی قائد اعظم وہ کیا ہے 11 اگست کی 11 اگست کی ہے وہ. غازی صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا ہے کہ اس پہ پورا ایک نہیں ایک سیریز آف پروگرامز کی ضرورت ہے. وہ انگریزی زبان کا ایک مشہور قول ہے کہ افواہیں جو ہیں وہ حقائق سے جلدی اور تیزی سے پھیلتی ہیں. ٹھیک. یہ ایک ایسی افواہ ہے، یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جسے اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ اب غازی صاحب دیکھیں تحقیق ہے. قائد اعظم نے پوری زندگی ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ میں پاکستان کو سیکولر ملک چاہتا ہوں. اب یہ بات دعویٰ کر رہے ہیں آپ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ غازی صاحب یہ بات شروع ہوئی جب 1953 کے اندر پنجاب کے اندر ختم نبوت کی تحریک جب شروع ہوئی. اس تحریک کو دبانے کے لیے جو تشدد ہوا، جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں، اور لاہور میں مارشل لا لگایا گیا. پھر ایک کمیٹی بنی جس میں جسٹس رستم کیانی اور جسٹس منیر تھے. اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ دی جس کو جسٹس منیر رپورٹ کہتے ہیں. اس رپورٹ کے اندر فار دی فرسٹ ٹائم، اور یہ رپورٹ 1954 میں چھپی، جسٹس منیر نے یہ لکھا کہ یہ ایک ایسا ملک قائد اعظم چاہتے تھے جس میں سوورینٹی لوگوں کے پاس ہو. اس وقت پتہ نہیں جیسے منیر ہوش میں بھی تھے کہ نہیں، اور یہ ڈیموکریٹک ملک ہونا چاہیے. بے شمار واقعات ہیں، وہ رات کو اتنا زیادہ وہ کڑوا شربت پیتے تھے، اس سے زیادہ بد نصیب اور بد شخص اور گستاخ رسول پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا جیسا منیر تھا. میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو اس رپورٹ میں فار دی فرسٹ ٹائم یہ لکھا گیا، اور 2-3 چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں لکھا گیا. جسٹس صاحب نے خود اس میں اس کی وضاحت کی. انہوں نے کہا میں نے جتنے علماء کو انٹرویو کیا ہے میں حیران ہوں، یہ 2 علماء بھی، یہ میں ان کی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں ارسپیکٹو آف دی فیکٹ کہ ہم اس سے کنونسڈ ہیں کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی 2 علماء بھی اس پہ متفق نہیں کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، لیکن اس میں سارے متفق ہیں کہ گستاخ اور مرتد کی سزائے موت ہونی چاہیے. دوسری بات انہوں نے کہا یہ بھی جھوٹ بولا اس نے. میں عرض کرتا ہوں بالکل مسلمان کی تعریف پہ علماء نے متفق ہے. میں نے پہلے کہہ دیا کہ ضروری نہیں ہم اس سے متفق ہوں. ایم ابراہیم علی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار خان، انہوں نے کہا کیسے نہیں ہے مسلمان کی. اچھا غازی صاحب دوسری بات لکھا کہ علماء سپورٹ کہاں سے لیتے ہیں؟ علماء لیتے ہیں سپورٹ آبجیکٹیو ریزولوشن سے، قرارداد مقاصد سے. لہذا قرارداد مقاصد کو ڈسکریڈٹ کرنا ضروری ہے. اچھا. کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے سوورینٹی belongs to Allah. Almighty Allah. اور آپ کو یاد ہے کہ جب یہ قرارداد مقاصد منظور ہوئی تھی تو آل پاکستان کانگریس کے صدر جو بنگال کے MLA تھے ہندو، چیٹرجی شاید کچھ اس طرح نام تھا، انہوں نے کہا تھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو لیاقت علی خان نے کہا تھا اس کا مطلب قطعاً بھی رول کنگ کین ڈو نو رانگ نہیں ہے. آپ مغالطے میں نہ پڑیں. عوام الناس کو شرعیت کی نفی نہیں ہے، پوری وضاحت کی تھی.
انہوں نے کیا کیا؟ قرارداد مقاصد کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، پاکستان کی جو آئیڈیالوجیکل بیسز ہے اس کو ڈسپیوٹڈ کرنے کے لیے یہ چیز ڈال دی۔ دوسری بات میں عرض کروں، غازی صاحب 1954 سے پہلے آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ رہے ہیں، پاکستان بننے سے لے کے 1954 تک کوئی تحریر نہیں لکھی گئی کہ ملک پاکستان سیکولر ملک ہوگا۔ اس کے بعد جس نے لکھا، جسٹس منیر رپورٹ کو بنیاد بنایا کہ اس میں قائد اعظم نے کہا تھا، لیکن قائد اعظم نے نہیں کہا تھا۔ اگلی بات، انہوں نے اس بات کو پھر یہ انہوں نے اپنی بات لکھی، بعد میں اس کو قائد اعظم کے وربٹم کے طور پہ فرام جناح ٹو ضیاء میں کوٹ کر دیا۔ ہاں جی، یہ قائد اعظم نے کہا تھا، اور کوٹ کیسے کر دیا غازی صاحب؟ جو ڈون کیمپبیل تھا رائٹر کا نمائندہ جس نے قائد اعظم کا انٹرویو کیا تھا، اس کے منہ میں یہ بات ڈال دی۔ اور آپ تصور کریں کہ وہ سارا انٹرویو موجود ہے جناح پیپرز میں جو زوار حسین زیدی صاحب نے مرتب کیے ہیں، پہلی جلد کا پیپر نمبر 464 آپ اٹھا کے دیکھیں، اور یہ شاید واحد پیپر ہے جس کے اینڈ پہ زوار حسین زیدی نے لکھا کہ یہ وہ انٹرویو ہے جو میں نے قائد اعظم کا لکھا ہوا پڑھا ہے۔ اللہ، نمبر 2 زیدی صاحب نے لکھا یہ وہ انٹرویو ہے جس پہ قائد اعظم نے کریکشنز کی ہوئی ہیں۔ جب قائد اعظم نے انٹرویو دیا تو قائد اعظم نے فرمایا کیمپبیل کو، جب تک میں ڈرافٹ نہ دیکھ لوں تم نے آن ایئر نہیں کرنا، آگے نہیں چلانا، چھاپنا نہیں ہے۔ وہ ڈرافٹ لے کے آیا، اس نے بھی بددیانتی کی تھی، قائد اعظم نے اپنے ہاتھ سے اس میں کریکشنز کی۔ وہ پاکستان آرکائیوز کا حصہ ہے۔ وہ کون سی بچی ہے جس نے کتاب بھی اس پہ لکھی؟ اگلی بات، یہ سرینا کریم ہے جنہوں نے لکھا کہ سیکولر پاکستان، سیکولر جناح ان پاکستان، واٹ نیشن ڈز ناٹ نو، یہ کتاب کا نام ہے۔ ہاں، یہ کتاب کا نام ہے کہ وہ حقائق جن کا قوم کو نہیں پتا۔ غازی صاحب اس کے بعد سے اس چیز کو سیکولر جو لابی تھی اس نے اٹھا لیا، اور اس بنیاد پہ یہ پروپیگنڈا ہوتے ہوتے، آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، وقت کم ہے، پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے قرارداد مقاصد کو افیکٹو تسلیم کیا ہے۔ اس کے بعد قرارداد مقاصد کے خلاف بات کرنا، کیس 1993 میں کہا قرآن و سنت از دی افیکٹو سپریم لا آف دی کنٹری۔ اس کے بعد تو بات کرنی نہیں چاہیے، بات کرنی نہیں چاہیے۔ کیا کریں، بڑے مناصب پہ لوگ ہیں، اگر ہم بات کریں گے تو یہ نہ ہو کوئی اور گڑبڑ ہو جائے۔ اب کتنی جنگ ہم لڑیں، پتہ نہیں، ایک تو چمبکی ہوتی ہے، مجھے تو 100 مکھی جنگ جو ہے وہ اس ملک میں لڑنی پڑی۔ جی جناب، آپ کی طرف آ گئے ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب۔ بہت مہربانی غازی صاحب، آپ نے اس ٹاپک کے لیے کہا ہے مجھے۔ تھیوری تو بڑی اچھی آپ دونوں نے، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کور کیا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا ایڈمائرر ہوں جی، میں آپ نے خود ہی کہا میرا ایئر فورس سے تعلق تھا، میں فائٹر پائلٹ تھا۔ جناح کی انسپریشن کہاں سے آئی مجھے؟ ترکی میں 2003 میں کورس کرنے گیا، ٹرکش لینگویج میں کرنا تھا، استنبول میں ایک سال ٹھہرا، ٹرکش بھی تھوڑی آ گئی۔ تو میں نے اس قوم کی اپنے لیڈر کمال اتاتürk کو جو عزت کرتے دیکھا، وہ میری انسپریشن ہے۔ میں واپس آیا پاکستان تو میں نے تہیہ کیا کہ میری پروموشن اس رینک پہ ایئر کموڈور بھی ٹرکی میں رہتے ہوئے ہوئی، تو میں نے تہیہ کیا کہ جناح صاحب کا قرض تھوڑا میں کم کروں گا۔ اس وقت الحمدللہ میرے پاس کوئی 450 جناح صاحب کی تصویریں ہیں۔ واہ! اور وہ تصویریں میں نے کوئی 7 سال ایئر فورس سے پرمیشن لے کے ایز اے پرائیویٹ، جیسے بچپن میں کوائن اکٹھے کرتے تھے، ٹکٹیں اکٹھی کرتے تھے، اس طرح میں نے جناح صاحب کی تصویریں اکٹھی کی۔ پھر وہ پھٹی پرانی ملی، بہت سورسز پہ جا کے، جیسے کوئی ایڈکٹ ڈھونڈتا ہے، نشہ ڈھونڈتا ہے، مجھے وہ نشہ تھا۔ تو پھر اتنی پھٹی پرانی تصویریں تھیں کہ میں نے پھر ان کو خود فوٹو شاپ اور کورل ڈرا ویڈیو گرافک ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئر سیکھے۔ 2 اسٹوڈنٹ رکھے یونیورسٹی کے جن کو میں پر پکچر پے کرتا تھا کہ ہم ان کو ریکور کریں گے اور بعد میں کلر کریں گے۔ میں اپنی عقیدت صرف بتانا چاہوں گا۔ الحمدللہ اب میں کوئی 12-14 سال سے لیکچر دے رہا ہوں پاکستان میں بھی، دی انٹولڈ اینڈ انسین آف مسٹر جناح۔ ٹھیک، یہ میرا تعارف ہے کہ جو میری جناح صاحب سے عقیدت ہے۔ میں فلاسفر نہیں ہوں، میں فلسفی نہیں ہوں، میں ریسرچر بھی نہیں ہوں، میں ایڈمائرر ہوں۔ صرف اگر کوئی کوالیفیکیشن یا بیٹھنے کی ہو سکتی ہے تو وہ ایک ہو سکتی ہے۔ میں قوم کو اور خاص طور پہ نئی نسل کو جو ڈس اپوائنٹڈ ہے، مایوس ہے کہ یہ ملک، آپ نے خود ہی باتیں جتنی کی ہیں، ایک عام بچہ یونیورسٹی کالج میں جانے والا سمجھے گا کہ پتہ نہیں پاکستان بننا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا۔ میں بچوں سے کہوں گا کہ 1699 گوگل کریں، بادشاہ مسجد کی تصویر دیکھیں، اس کے سارے مینار نہیں ملیں گے آپ کو اس تصویر میں، بادشاہی مسجد کے۔ سکھوں اور انگریزوں کی لڑائی ہوئی، اور اس شک کی بنیاد پر کہ ان میناروں کے اوپر توپیں گاڑی گئی ہیں، زمین سے فائر کر کے توپیں چلائی گئیں اور مینار شہید کر دیے گئے۔ اچھا، سن 1700 سے عیسوی سے لے کر تقریباً 250 سال تک نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ ہم بچوں کو کیوں نہیں بتاتے بادشاہ مسجد؟ سکھوں نے اس کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا، ملٹری کنٹونمنٹ بنا دیا، جو دیوان خانے تھے۔
اس لیے ہمیں ملک چاہیے تھا, اس لیے ہمیں زیادہ مقروض ہیں ہم جناح صاحب کے. اور یہ بہت سارے بچوں کو شاید یہ معلوم ہی نہ ہو کہ 1930 میں انگریزوں نے کچھ فنڈ مقرر کیا مسلمانوں کے کہنے پر, کچھ نوٹیبلز نے کہا کہ اس کو ریکور کر لیں, تو انہوں نے ہر سال فنڈ ریکور کرنا شروع کیا, اور مسجد جو اس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں 1960 میں آئی تھی پاکستان بننے کے 13 سال بعد. یہ وہ لیڈر ہے جس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. میں کسی لیڈر کو 1960 کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی 1960 نہیں جی 1960 میں رینوویشن کمپلیٹ ہوئی تھی. رینوویشن کہہ رہا ہوں کہ اس حالت میں نہیں رینوویشن جو اب حالت میں دیکھ رہے ہیں یہ 1960 میں مکمل ہوئی تھی, مکمل جس خستہ حالت میں جا چکی. لیکن میں تو 1955 میں نے خود 5 سال کا تھا جب یہ مسجد چاروں مینار اسی طرح میں نے دیکھے. نہیں پھر تو ہو گیا نا ریکور. میں عرض کر رہا ہوں کہ انگریزوں کو کہا گیا کہ مسلمانوں کے جذبات جو مجروح ہیں, اس مسجد کو جو شہید کیا گیا اس کو ریکور کریں, تو مینار سب سے پہلے کیے گئے. لیکن میں کہہ رہا ہوں رینوویشن بیوٹیفیکیشن کے سینس میں اس سینس پہ عرض کر رہا ہوں, اسٹرکچر نہیں کہہ رہا. ایک بات میں زیادہ جناح صاحب کی شان میں صرف مثالوں سے واضح کرنا چاہوں گا, اور کوئی کمپیریزن میں آج کل کے لیڈر کا اس لیے نہیں کر رہا. میں ایک چینل پہ بہت عرصہ پہلے گیا, بہت بڑا چینل تھا, بہت بڑی اینکر تھی. اس نے کہا میرے ساتھ 1 on 1 پروگرام کریں 1 گھنٹے کا, اور 45 منٹ جناح صاحب کی کریں گے آپ بات, اور 15 منٹ آج کے لیڈر سے کمپیئر کریں گے. میں نے کہا جی میری معذرت, میں آپ کے پروگرام میں یا شامل نہیں ہوں گا یا کسی اور کو بلا لیں کمپیریزن کرنے کے لیے, کیونکہ کمپیریزن ہے نہیں کوئی. یہ وہ شخص ہے جو سگار پیتا ہے بڑا مہنگا اور مرتے دم تک پیتا رہتا ہے. ایک دفعہ آخری دنوں میں زیارت میں تھے, کوے اور شاہین کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں. میں مثالوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آخری دنوں میں زیارت میں تھے, نڈھال رہتے تھے اور زیادہ تر نیم بے ہوش رہتے تھے, بات بھی نہیں پورا دن کر سکتے تھے کمزوری کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے. تھوڑے سے فریش تھے, لان میں بیٹھے ہوتے, اے ڈی سی کو بلایا, اس کو کہتے ہیں میرا سگار کا بل لے کے آؤ. تو اے ڈی سی نے کہا کہ سر آپ گورنر جنرل ہیں, آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے, تو آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, تو یہ بل تو ادا ہو چکے ہیں. کہتے ہیں سارے بل لے کے آؤ. سارے بل منگوائے گئے, ذاتی چیک بک سے بل کاٹا, اور انگریزی میں کہا, میں اردو میں بتاتا ہوں, انہوں نے کہا سگار پینا بری عادت ہے اور میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے. آخری دنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیا غازی صاحب. حضرت یہاں باتھ روم وہ دیکھیں نا کہ جب وہ پہلی کابینہ کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ وہ چائے اور فلانا, تو انہوں نے کہا یہ گھر سے ناشتہ نہیں کر کے آتے, گھر سے نہیں پی کے آتے چائے. وہ یہاں پہ تو باتھ روم جو بنے ہیں ماشاءاللہ گورنر ہاؤسوں کے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس, اور 2.5 کروڑ روپیہ باتھ روموں پہ لگا, 1.25 ارب روپیہ 14 اگست کی جو تقریب ہوئی ہے. اس سے بڑا ظلم کو ہو سکتا ہے؟ لوگ مر رہے ہیں بھوک سے. ایک اور میں صرف ایڈ کر دوں, گورنر جنرل وہ ہے جس نے پاکستان بنایا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, آج کا گورنر نہیں ہے. نہیں, آخری دنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیا. فاطمہ جناح کو فکر ہوئی, ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کسی طرح کھلائیں کیونکہ ان کی زندگی کو کمزوری سے زیادہ خطرہ ہے بیماری کی نسبت, تو وزن کم ہوتا جا رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہوگا کہ 80 پاؤنڈ وزن تھا ان کا وفات پہ. جی بالکل, اتنے کمزور ہو چکے تھے. اتنے کمزور. اے ڈی سی کو یاد آیا کہ جب لاہور تشریف لے جاتے ہیں ممدوٹ ہاؤس, تو وہاں کا فلاں باورچی بلا لیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پرماننٹ سٹاف نہیں رکھا ہوا لاہور میں. جب وہاں ٹھہرتے ہیں جناح ہاؤس میں تو باورچی فلاں جگہ سے آتا ہے, تو وہ پسند آیا ان کو بڑا. اس نے فاطمہ جناح سے کہا کیوں نہ ہم اس باورچی کو زیارت بلا لیں, اس سے کھانا بنوائیں, شاید کھا لیں. تو پوچھنے کا پتہ تھا کہ اجازت نہیں ملے گی. چھپ کے اس کو ٹکٹ بھیجا گیا, ان دنوں جہاز پہ بلایا گیا کوئٹہ, پھر زیارت. فاطمہ جناح نے اس باورچی کو کہا کہ جو جناح صاحب کی پسندیدہ ڈش ہے, جو تم سب سے اچھی بناتے ہو بناؤ. بغیر بتائے وہ بہن کھانا لے گئی اندر, ضد کر کے بہن نے کہا چکھ لیں. خوشگوار حیرت ہوئی اس کو جب وہ کھاتے چلے گئے, اور پیٹ بھر کے بڑے دنوں بعد کھا لیا. برتن اٹھائے گئے, باہر خوشی کا سما تھا کہ آج جناح صاحب نے پیٹ بھر کے کھا لیا. تھوڑی دیر بعد اے ڈی سی کو اندر بلایا اور کہا یہ کھانا کس نے بنایا تھا. ہائے ہائے. اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جھوٹ بول سکتا, تو اے ڈی سی نے جناح صاحب سے کہا کہ سر یہ وہ جو ممدوٹ ہاؤس لاہور والا باورچی ہم نے وہ بلایا تھا, کیونکہ آپ کی زندگی کو اتنا خطرہ تھا. کہتے ہیں اس کو بلاؤ. بلایا, اس کو کیش انعام دیا, اس کی ریٹرن ٹکٹ کا خرچہ اپنی چیک بک سے کاٹا, اور انگریزی میں کہا اس کو واپس بھیج دو, یہ غریب قوم ہے, میرے منہ کے ذائقے کے لیے اس عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی. اب کمپیئر کریں. آپ کمپیئر کریں کہ اگر لاہور میں کوئی وہ دال چاول اچھے ہیں تو اس کے لیے جہاز بھیجا جائے گا سرکاری, اور وہ جا کے, یہ یعنی میرے دیکھنے کی بات ہے یہ, تو وہ پھر چاول جو ہے وہ جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پھر ہم یہ اگر ہمارے پاس لیڈر ہے, میں اس لیے لوگ بچوں کو, چشتی صاحب بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں, کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. میں ذرا بات کر لوں کاظمی صاحب سے. جی کاظمی,
جنرل اکبر زیارت میں ملنے کے لیے گئے اور قائد اعظم نے کہا جناب اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ جو استعمال ہوتی ہے شراب ہمارے میس میں تو اس کو بند کر دیا جائے. قائد اعظم نے کہا یار وہ کانفیڈینشیل باکس میرا دو, اس کو ہوتا ہے ہمارے ججوں کے پاس بھی ہوتا تھا ہم جب جاتے کانفیڈینشیل باکس. میں نے کہا وہ ڈبہ دو. وہ کانفیڈینشیل باکس آیا, قائد اعظم نے خود کھول کے اس میں سے قرآن حکیم نکالا. قائد اعظم نے کہا یہ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں, اس کے بعد ضرورت ہے میرا کوئی آرڈر کرنے کی. پاکستان سیکولر بنانا, سیکولر قائد اعظم سیکولر پاکستان بنانے کے لیے بنایا تھا. ضرورت جب پڑے گی پھر ہم اسلامی ٹچ دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین. قبلہ غازی صاحب, قائد اعظم محمد علی جناح میں تو رحمت اللہ علیہ ہمیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے, اور جو اخلاص اور سنسیریٹی کے ساتھ انہوں نے ایفرٹ کی یقیناً بارگاہ رب العزت میں وہ مقبول ہے. تو حضرت قائد اعظم نے جو پاکستان کی جو بنیاد ہے, اگر ہم آج یہ بحث کریں کہ یہ سیکولر تھی تو پھر تو پارٹیشن کی کوئی ان پرنسپل ضرورت نہیں تھی, ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ کانگریس تو اصل میں سیکولرزم کی علمبردار تھی. بالکل صحیح بات. ابھی بھی تھیریٹیکلی اسپیکنگ ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن سیکولر کلیم کرتا ہے اپنے آپ کو, دنیا کی سب سے بڑی سیکولر ڈیموکریسی. تو اگر قائد اعظم بھی یہی چاہتے تھے تو پھر دو علیحدہ ریاستیں تو ان پرنسپل ایک بات بنتی نہیں ہے. پھر آپ کس بیسس کے اوپر علیحدہ ہو رہے ہیں؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. دو واقعات جو آپ بھی اکثر یہاں پہ کوٹ کرتے رہتے ہیں. نمبر 1, when قائد اعظم واز ان انگلینڈ, مشہور واقعہ ہے, برکت کے لیے صرف پیش کرنا چاہتا ہوں. when he was in انگلینڈ اور وہ ایک ابرپٹ واپس آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا, اور خاص طور پر ان کے سٹاف کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ قائد اعظم اب واپس کیوں آئے تھے, آپ نے تو گیو اپ کر دیا تھا, یو ہیڈ گیون اپ آل دا پولیٹیکل ایمز اینڈ آئیڈیلز. آپ نے کہا تھا کہ یہ قوم نہیں, اور آپ تو لنڈن چلے گئے تھے, مایوس ہو کے چلے گئے تھے, اور یہ غالباً تیسری گول میں اس کانفرنس کے بعد آپ ادھر ہی, آپ واپس آئے ہی نہیں تھے. تو قائد اعظم نے جو جواب دیا, جو مختلف کتابوں کے اندر کوٹیڈ ہے, برکت کے لیے میں صرف پڑھنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے فلانے شخص نے یا علامہ صاحب نے خطوط لکھے تو میں واپس آیا. یقیناً انہوں نے بھی کچھ رول پلے کیا, مگر حقیقی واقعہ کچھ اور ہے. لیکن اس واقعے کا اظہار جو ہے میری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. اور پھر قائد اعظم نے وہ واقعہ کوٹ کیا. قائد اعظم کہتے ہیں this one time I was in my apartment in London, اور میں آرام کر رہا تھا اور یوں لگا جیسے نوک ہوئی ہے کوئی دروازے پہ, اور میں اٹھا, بیدار ہوا, میں نے دیکھا ادھر ادھر لیکن وہ کچھ بھی نہیں تھا. میں پھر سو گیا, پھر دوبارہ سے ایسے ہی معاملہ ہوا, میں بیدار ہوا, میں نے دیکھا, اور میں تھوڑا پریشان بھی ہوا کہ یہ کوئی آواز ہے یا کچھ یہ معاملہ ہے, یہ کیا معاملہ ہے. اور تیسری دفعہ پھر نوک ہوئی اور میں اٹھا اور میں نے دیکھا کہ خوشبوؤں سے میرا جو کمرہ ہے وہ معطر ہو چکا ہے. اور کہا گیا, آواز آئی, او محمد علی گیٹ اپ, I am your prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Go back to India and save the Muslims from the atrocities of the Hindus. Ultimately you will be successful, and I will be with you. واہ سبحان اللہ. And قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا thank you my prophet. واہ واہ واہ. اب یہ بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک درجے پہ زیارت کر رہا ہے, بیداری کی حالت میں ہے, اور انگریزی میں آقا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کلام کر رہے ہیں. جو بندہ واپس ہی اس لیے آیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھیجا ہے, ہم اس پہ سیکولرزم کی مہر چسپا کر رہے ہیں. اور 11 اگست کی جو اسپیچ آپ نے ریفر کی 11 اگست کی, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس, یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز. اس میں کون سی ایسی بات ہے جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ویژن سے کلیش کرتی ہے؟ ٹریٹی آف مدینہ یہ نہیں تھا کہ سرکار دو عالم نے جو کامن ویلتھ قائم کی تھی, جس کے آپ قیادت کر رہے تھے, مدینہ کی جو پہلی سٹی سٹیٹ تھی, the first ever city state in Islam, اس میں کیا تھا؟ مائنورٹیز کے جتنے رائٹس تھے ان کی پروٹیکٹ کرنے کی بات تھی. سینٹ کیتھرین چرچ کے اندر آج بھی جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اگریمنٹ موجود ہے کہ ہم تم لوگوں کی چرچز کی حفاظت کریں گے. وہ آج بھی موجود ہے مصر کے اندر, جہاں پہ یہ کوہ طور ہے اس کے فٹ ہل کے پر وہ موجود ہے.
اور قائد اعظم نے, میں قبلہ غازی صاحب یہ ریفرنس تھوڑا سا آؤٹ آف پلیس ہوگا, آئی ہوپ کہ آپ ناراض نہ ہو, لیکن دینا بھی ضروری ہے. سعادت حسن منٹو ایک خاص قسم کا آدمی ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اس کی ایک کتاب ہے, اس نے ایک صاحب کا انٹرویو کیا جو قائد اعظم کے ڈرائیور تھے, اور وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ قائد اعظم کا ایک پرسنل کمرہ تھا, وہاں پہ کسی کو آنے نہیں دیتے تھے, اور وہاں پہ ایک شو کیس تھا بہت بڑا, اور وہاں پہ قرآن عظیم الشان کی مختلف کاپیز رکھی ہوئی تھی. یہ سعادت حسن منٹو نے لکھا, ٹھیک, وہاں پہ وہ قرآن عظیم الشان کی کاپیز تھی. اور قائد اعظم کو جو ایک ذاتی ٹرائل آیا, اگر قائد اعظم سیکولر ہوتے, لبرل ہوتے, بیٹی نے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی, تو قائد اعظم کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن قائد اعظم کو مسئلہ ہوا, اور قائد اعظم نے اپنی بیٹی سے لا تعلقی کر لی. واہ 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 واہ, یہ اتنا بڑا آرگومنٹ ہے. وہ تو پھر سیکولر والی تو بات ہی اڑ جاتی ہے اسی سے. لا تعلقی کر لی, اور بیٹی کو سمجھایا کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے, یو آر فری ٹو میری اینی ون, لیکن مسلمانوں میں کوئی مرد ایسا نہیں ہے جس سے تم چوز کر کے شادی کر سکو. اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قائد اعظم, اب یہ ایک ذاتی ٹرائل تھا نا, ذاتی ٹیسٹ تھا, تو وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ قائد اعظم اکثر ایک صندوق منگواتے جس میں ان کی بیٹی کے کپڑے تھے بچپن کے, اس کو کھلواتے اور آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہوتے, اور پھر کہتے اٹس آل رائٹ, اٹس آل رائٹ, لیکن اپنی بیٹی سے انہوں نے تعلق کو نہیں جوڑا. اگر قائد اعظم لبرل تھے, سیکولر تھے, یہ تو ایک عام سی بات ہے, آج کل بھی ہوتا ہے بھائی, شادیاں ہوگی کس بھی, ٹھیک ہے, شی از مائی ڈاٹر. پاکستان کے بڑے بڑے اہم لوگ جو ہیں, ان کی بچیوں نے جہاں شادیاں کی, اب نام نہیں ان کے لے سکتے, اور وہ جعلی کہہ دیتے ہیں جی فلانا مسلمان ہو گیا تھا. کوئی مسلمان نہیں ہوا صاحب, یہ 2 نمبر کام دنیا کے لیے کرتے ہیں. جی یوسف عرفان, پھر وہی خبریں سناؤ گے کہ جی بہت اچھا وقت آنے والا ہے, اور یہ بزرگوں سے ہم سنتے رہے, پاکستان نور ہے, نور کو زوال نہیں, پاکستان دنیا کی امامت کرے گا, فلاں کرے گا. ہماری زندگی میں تو نظر نہیں آتا. مختصر تو میں اپنی ایک والدہ کا خواب سناتا ہوں آپ کو. ارشاد. ہمارے پچھلا جو مارشاء اللہ تھا, وہ نئے نئے صاحب تشریف لائے, تو میری والدہ تہجد اور فجر کے وقت میں ان کے ساتھ چائے بنا کے بیٹھ جاتا تھا, تو کوئی منظر دیکھتی ہیں, کوئی خواب دیکھتی ہیں, کوئی چیز تو شیئر کرتی تھیں. کہتی بیٹا میں چند دنوں سے خواب دیکھ رہی ہوں, پوری دنیا متحد ہو کر پاکستان پر حملہ آور ہو گئی ہے, اور اس کو کھینچ رہی ہے, اسے شکست دینے کے پیچھے پڑی ہے. پھر ایک دن کہتی ہیں کہ آج میں نے دیکھا ہے کہ سب ناکام ہو کے واپس جا رہے ہیں. اور پھر ایک جملہ کہا, اس دور میں لوگ جناح کہا کرتے تھے, جناح نہ کچا مسلمان نہیں سی کہ پاکستان کی بنیادہ مضبوط نہ رکھدا. پاکستان کی بنیاد مضبوط ہے, اس میں نظام اور انتظام کا جھگڑا ہے. ریاست مل گئی ہے, آزادی مل گئی ہے, ہم نااہل حکمران جو اہل مند بن گئے ہیں, اہل حکمران بن گئے ہیں, اس سے نجات کا وقت ہے. دوسری سب سے بڑی بات جو ہے, پاکستان ایک قائد اعظم ایک سب سچے بڑی انسان معذرت تھے. کے ساتھ, اور خاص طور پہ خالد چشتی سے معذرت کے ساتھ, میں تو ایک مہم چلانے والا ہوں کہ ہمیں دوبارہ انگریزوں سے کہوں کہ آ کے آپ دوبارہ قبضہ کر لیں, مہربانی کریں. ہم آزاد, جھوٹ بولتے ہیں صبح شام کہ ہم آزاد قوم ہیں. ہم آزاد کیسے ہیں؟ وہ ہمارا وزیر اعظم میں ابھی بیان آیا کہ ہم چھینک بھی مارے تو پہلے پوچھنا پڑتا ہے IMF سے. اور ہم تو بجلی کی قیمت, ہم پیٹرول کی قیمت, ہم آٹے کی قیمت, ہم فلاں یہ تو ہم پوچھ کے کرتے. کیسی آزادی؟ اگر دوبارہ فرنگی آ جائیں تو کم از کم ہمیں وہ سرخ پاسپورٹ مل جائے گا, کچھ ہمیں بھی کھانے پینے کو مل جائے گا. کوئی بات نہیں. ایک تاریخی حقیقت یا لطیفہ آپ سے عرض کرتا ہوں. رومن امپائر جو تھی وہ مسلمانوں نے ختم کی. حضرت علامہ نے تو یہ کہا کہ اب دوبارہ پھر دور آ رہا ہے, رومن امپائر جو اس وقت کی ورلڈ پاورز ہیں وہ ختم ہوں گی اور اسلام ابھرے گا. ٹھیک. تو اس وقت برٹن جو تھا یہ رومنز کے ماتحت تھا. اوپر سے لوگ نارویجین جو ہیں اسکینڈینیوین اسٹیٹس, وہاں کے جنگجو آتے تھے, انہیں لوٹتے تھے تقریباً 250 سال. اور یہ بار بار ان سے لڑنے کے بجائے اپنے پرانے آقاؤں کو کہتے تھے کہ حضور تشریف لے آئیے, ہمیں نجات دلائیے. سیلف ریلائنس ضروری ہے. پھر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو ہمیں ان حکمرانوں سے نجات چاہیے جو ان کی طرف دیکھتے ہیں. قائد اعظم وہیں سے پڑھے تھے, کبھی نہیں دیکھا. علامہ اقبال وہیں سے پڑھے تھے, کبھی نہیں دیکھا. مگر جو سب سے بڑی بات ہے جس کا ابھی چشتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ قائد اعظم کتنے بڑے مسلمان تھے, انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ روایت کو قائم رکھا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ
اس کا ایک پیسہ بھی نہیں لینا. انہوں نے بیت المال سے جو 1 ٹکا یا 2 روپے لیتے تھے اس کو بھی کہا کہ میری فلاں جائیداد بیچ کے ادا کر واپس دیا کر جائے. دیا. یہ قائد اعظم تھے. یہ قائد اعظم کیسے بنے؟ ایک دن میں تو نہیں بنے. قائد اعظم کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک وہ سچے تھے اور سچائی کا ساتھ دیتے تھے. اس ضمن میں انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. قائد اعظم کے آباء و اجداد جو تھے وہ پنجاب کے راجپوت تھے اور انہوں نے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر اسلام خود قبول قائد کیا اعظم نے تھا. بھی یہ بیان کیا ہے جی کہ بالکل. ہمارے اجداد جو تھے وہ حضرت مجدد الافسانی کے ہاتھ پہ. پھر یہ کاروبار کے سلسلے میں بمبئی چلے گئے. وہاں آغا خانیوں کے ساتھ کاروباری شراکت کی وجہ سے ان کے زیر اثر چلے گئے. اب 1911 کا سینسس جو ہے اس میں انہوں نے آغا خانی لکھا ہے اپنے آپ کو. پھر 1921 کا سینسس ہے اس میں انہوں نے اثنا عشری لکھا اپنے آپ کو. اس سے آنورڈ جتنے یعنی سینسس ہوئے ہیں، مردم شماری ہوئی ہے، اس میں فقط مسلمان لکھا ہے. اسلام کو کسی لاحقے اور سابقے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ سفر جو ہے یہ وہ سفر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. چاند کو دیکھا کہتے یہ تو ڈوب جاتا ہے لا احب الافلین. سورج کو دیکھا یہ تو ڈوب جاتا ہے لا احب الافلین. دنیا کی کوئی طاقت اس طاقتور کے آگے ہیچ ہے. اس اندیکھے خدا پر ان کا ایمان وہ تھا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر ایک قائد اعظم کانگریس میں ہوتا تو کانگریس جیت جاتی. قائد اعظم نے فقط انگریزوں کو شکست نہیں دی، ورلڈ پاورز کو. قائد اعظم نے فقط ہندوؤں کو شکست نہیں دی جو ہمیں دبوچنا چاہ رہے تھے. قائد اعظم نے اس امت کو ایک وحدت اور یکجہتی دی جو معاشی بھی تھی اور جو سماجی بھی تھی اور جو مذہبی بھی تھی. مذہبی یکجہتی بھی معاشرے کو مضبوط اور ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے بہت کہا نہیں ضروری ہے. لندن میں کہ میں نے جمعہ پڑھنا وہ عید کی نماز پڑھنے جانا ہے تو کہا کہ وہ مسجد جو عام مسلمانوں کی مسجد ہو. اچھا جب گئے تو وہاں برانڈ پہ نہیں وہ شور چاہیے. مچ گیا. انہوں نے کہا آگے جگہ خالی کرو. انہوں نے کہا نہیں، جہاں مجھے جگہ لاسٹ میں ملی ہے میں وہیں بیٹھوں گا یہاں ایک میں عام آپ کو مسلمان کی طرح. تو یہاں اللہ ماشاءاللہ خیر. میں یہاں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں. اسلام کی یہ جلدی جو سنائیں. خوبی ہے آج وہ چشتی مختصراً صاحب کے یہ کچھ کہ واقعات مجھے ایک کیمبرج کا پڑھا ہوا ایک دلت لیڈر، اس نے پاکستان کے ایک حکمران کو دیکھا کہ وہ مسجد میں جا رہا تھا، نہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، وہ لیٹ تھا، اس نے وضو کی اور سب سے پیچھے شامل ہو گیا. کہتے ہیں ہمارے چرچز میں یہ نہیں ہے، جو ڈونر ہوتا ہے وہ آئے گا تو سروس شروع ہوگی. یہ اسلام کا وہ اصول ہے جس کو قائد اعظم نے بھی اپنایا، قائد اعظم کے جانشینوں نے بھی اپنایا، مگر ان کی قدر نہیں ہے. ایک ہی یہ چھوٹا صف میں سا کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی اور پھر بندہ قائد نواز. اعظم کی دوسری بڑی بات، قائد اعظم کی پہلی سیاسی تقریر جو ہے وہ مسلم اوقاف بل ہے، اور اس کو یعنی ایکٹ بنوا کے وہ ساری رقم مسلمانوں کو دلوانا. اور دوسرا بڑا کارنامہ جو ہے وہ مطالبہ پاکستان کے پاس اتنا بڑا وقف جو ہے پاکستان کی شکل میں دیا ہے، اور اس کی بنیاد نظریہ ہے. ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا ہے، نظریے کو نقصان نہیں پہنچا، خواہ ہوتے رہیں یہ، وہ علیحدہ شناخت رکھتا ہے. مگر اس وقت یہ عالم اسلام کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھی اور دنیا کی 5ویں بڑی ریاست تھی. ہمیں اس نقش قدم کو ڈھونڈ کے چلنا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. قائد اعظم جو تھے وہ دل کے سچے تھے، عمل کے پکے تھے، اور ان کی نظر فقط اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. باقی سب انہوں نے مذہبی ہوں، سماجی ہوں، معاشی ہوں، سب کچھ چھوڑ دیا تھا. ترک عالم اختیار کیے دوست. ہم باغ تمنا میں، اصل لکھوی کا، ہم باغ تمنا میں دن اپنے گزار آئے، آئی نہ بہار اب تک شاید نہ بہار آئے. میں تو پاکستان کا سوائے قرآن حکیم کے اس حکم کی وجہ سے، ورنہ میں پاکستان کا مایوس ترین آدمی ہوں. اتنی کتابیں پڑھنے کے باوجود، ساری زندگی یہ کام کرنے کے باوجود جو میں احوال دیکھتا ہوں اوپر، وہاں تو مجھے دیکھے نا وہ جو ہے یہ جو ہمارا ڈیم تھا کالا باغ ڈیم، اگر وہ بن جاتا تو ہم دنیا میں 145ویں نمبر پہ ہیں سیلابوں کی جو ہے وہ ساری ڈیٹا جو ہے اس میں. یعنی دنیا میں کہاں بڑے بڑے سیلاب آتے ہیں وہاں کوئی نہیں ڈوبتا. یہاں سیلاب میں کیوں ڈوبے ہیں کہ وہ جو پیسے لیتے ہیں انڈیا سے کہ کالا باغ ڈیم نہیں آپ نے بننے دینا، اور پیسہ سارا کھا جاتے ہیں اس کی وجہ سے. جی ارشاد. ود ڈیو رسپیکٹ میں تھوڑا سا ڈس ایگری یہ کروں گا کہ اگر آپ جیسے مفکر لوگ بھی مایوسی کی باتیں کریں گے تو جو 20 سال کا یونیورسٹی کا بچہ یا بچی ہے ان کا کیا بنے گا؟ میں کہتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھے پھر آ کے حوصلہ دے دیتے. پہلے ان کو ہم نے وہ پاکستان نہیں دیا جو ان کو ملنا چاہیے تھا. بس جو قائد اعظم نے سوچا تھا وہ ہم ٹرانسفر نہیں کرتے. میرے یا مجھ سے پہلے والے جتنے لوگ ہیں وہ اس چیز کے، چاہے وہ گناہگار ہیں چاہے وہ قصوروار ہیں، ہمیں وہ جناح دکھاتے رہنا چاہیے
اور وہ میں کسی پیغمبر کی بات نہیں کر رہا, کسی ولی کی بات نہیں کر رہا, میں کسی سینٹ کی بات نہیں کر رہا, میں ایک 75 سال پہلے ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, جو شخص جس کو جو مرضی لبادہ بنا دے, کیونکہ اس کو میچ کرنا مشکل ہے اس لیے ہم اس کو دکھانا نہیں چاہتے. میں اس سے مقابلہ اس کی خصوصیات, چاہے وہ بزنس لے لیں, چاہے وہ ایتھکس لے لیں, چاہے پرسنل لائف لے لیں, کتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی وہ بیوی سے محبت نہیں تھی, لیکن کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ 104 سال پہلے آج سے شادی ہوئی تھی, ذرا کیلکولیٹ کیجیے گا, اپنی بیوی کو منہ دکھائی 1,25,000 روپیہ, میرے پاس ڈاکومنٹ ہے, اللہ اکبر, 1,001 روپیہ 104 سال پہلے, حق مہر ڈاکومنٹڈ ہے. یہ وہ شخص ہے, میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, عطا ربانی ADC تھے ایئر فورس کی طرف سے, ان کے ساتھ رضا ربانی کے والد رضا ربانی کے والد, اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بڑی عید 25 اکتوبر 1948 کو ہوئی, چھوٹی 3 دن بعد ہو گئی تھی. بڑی عید جب ہوئی تو کہا کہ کوئی رستہ نہیں میرے لیے رکوانا, جہاں جگہ ملے گی میں نماز پڑھی. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے, ہم کہتے ہیں جی وہ تو سیکولر اور مذہبی, اس پہ زیادہ باتیں ہو چکی میں کرنا نہیں چاہتا, لیکن ADC لکھتے ہیں کہ واپسی پہ کہا کہ رستہ تبدیل کر کے گھر جائیں گے, سنت ہے. اللہ اکبر, یہ کتنے لوگوں کو پتا, پڑھے نام. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ اگر کوئی شخص کو یہاں تک معلوم ہے کہ رستہ بدل کے جانا سنت ہے نماز کے بعد, عید کی نماز کے یوم عاشور کنگ کی دعوت جو تھی وہ کہا کہ میں نہیں آ سکتا اس دن, جی بالکل دعوت ٹکرا دی اس دن. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, ایک دفعہ ایک کانوائے جا رہا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا شہنشاہ ہندوستان, جناح صاحب کے لیے لکھا ہوا تھا. کانوائے رکوا لیا, انہوں نے کہا اس کو اتارو, میں کوئی شہنشاہ نہیں ہوں, اللہ, میں لوگوں کا سلیکٹڈ بندہ ہوں, جب تک وہ چاہیں گے میں رہوں گا. یہ وراثت کی ہم باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں, ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اصول کیا تھے. اصول یہ تھے غازی صاحب کے, چلے میں وکیل کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں, بیرسٹر سمپل ایک عام آدمی, اتنے مشہور جب تھے یا اس سے پہلے بھی ان کی شرط ہوتی تھی کہ پہلے کیس پڑھتے تھے, ہماری طرح 20-20 سال مقدمے نہیں چلتے تھے, پریڈکٹیبل ہوتا تھا کہ اتنے پیشیوں میں مقدمہ. ایک ہندو کلائنٹ آیا, کیس مشکل تھا, اس نے قائد اعظم کو کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ بڑے مشہور ہیں, آپ میرا کیس لڑیں. پڑھا, کہتے ہیں لڑوں گا, ہر پیشی کا 500 روپیہ لوں گا, 10 پیشیوں میں مقدمہ ختم کر دوں گا, امید ہے. اس نے 5,000 ایڈوانس لے دیا, جو کہ لیتے تھے, یہ 3 پیشیوں میں مقدمہ ختم کیا, جیت لیا. جب وہ ہندو کلائنٹ آیا تو انہوں نے 3,500 روپیہ واپس اس کو کیا, تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ یہ تو آپ کی کمال ہے, پیشہ ورانہ مہارت ہے کہ آپ نے 10 کی بجائے 3 پیشیوں میں ختم کر دیا, تو یہ آپ کا حق ہے. آگے سے کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جناح صرف وہی لیتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے. یہ ہم بچوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ جب پاکستان بننا ٹھہر گیا تو نہرو, لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سب سے زیادہ گاندھی نے زور لگایا کہ کسی طرح جناح صاحب کو قائل کر لیا جائے کہ ملک کو نہ ڈیوائیڈ کرے ان کے پوائنٹ آف ویو سے. سب سے پہلے ان کو بڑی آفرز کی گئی, منسٹریاں آفر کی گئیں, بڑا کچھ آفر کیا گیا, نہیں مانے. آج کل کے کمپیئر کریں ذرا کہ کیا کچھ ہوتا ہے تو ہمارے کہاں کس پہ بک جاتے ہیں, نہیں مانے. ماؤنٹ بیٹن نے بلایا, ناراض ہو کے آ گئے کیونکہ اس نے غصہ اسے جب گورنر آفر کی کہ آپ کو گورنر بنا آفر دیتے کیا ہیں, تو وہ نہیں مانا. رشوت دیتے ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ بات ہے, گاندھی نے کہا کہ ہم پورے ہندوستان کا آپ کو پہلا وزیر اعظم بنانے کو تیار ہیں, اور پورا ہندوستان KPK سے بنگلہ دیش تک, ذرا ذہن میں رکھیے. جی ہاں, انکار کر دیا. اور زبردست بات کی, انگریزی میں کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں واٹ یو ڈیمانڈ فرام می belongs to my nation and as a trustee I cannot give you what is a trust. اعتبار نہیں بیچا, اور ظاہر اگر اعتبار بیچ دیتے تو آج ہم ان کو محمد علی جناح ضرور یاد رکھتے, the first prime minister of all پھر India. عاشق رسول دیکھے نا کہ اس کا جو غازی علم الدین شہید کا مقدمہ لڑا, کبھی قائد اعظم نے غلط مقدمہ لڑا ہے؟ کبھی نہیں لڑتے تو پہلے پڑھتے تھے. جب تک یقین نہ ہو جائے. اور یہ کہنا کہ میں یہ خواہش ہے کہ جب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں میدان حشر میں تو کہا جائے کہ ویل ڈن محمد علی. یس, یعنی یہ جس بندے کے جذبات ہوں اور جو احساسات ہوں, اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہو, ان سے پوچھا گیا اس تھا کے بعد وہ سیکولر اس کو کہنا, ان سے پوچھا یہ گیا تھا کہ مسٹر جناح آپ اتنے امیر ہیں اور اتنے ویل آف ہیں اور آپ کی صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہے, تو یہ کیوں اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ایک آزاد ملک کے لیے؟ تو انہوں نے تب یہ جواب دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اس زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاؤں تو مجھے اللہ تعالیٰ صرف یہ لفظ کہہ دے, ویل ڈن مسٹر جناح. تو ایک شخص کی یہ موٹیویشن ہو. میں صرف بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مایوسی اس لیے نہ کریں کہ یہ وہ گورنر جنرل تھا جو رات کو لائٹیں آف خود کرتا تھا. ابو الحسن اصفہانی پہلے ایمبیسڈر تھے امریکہ میں ہمارے, وہ کہتے ہیں پاکستان آزاد ہونے کے 14 دن بعد وہ ملنے گئے قائد اعظم سے, میٹنگ ختم ہوئی, کمرے سے نکلے, لائٹ آف کر دی, گلی سے گزرے, لائٹس آف کرتے جا رہے ہیں.
تو اسفانی صاحب نے جناح صاحب سے کہا کہ یہ جناح صاحب یہ تو گورنر جنرل کا گھر ہے, یہ تو لائٹیں جلتی رہنی چاہیے. تو قائد اعظم نے جواب دیا اسی لیے تو بند کر رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے پیسوں سے جل رہی ہیں. اوئے ہوئے ہو. اور میں یہاں سیڑھیوں پہ کھڑا ہوں, جب تم سیڑھیوں سے اتر جاؤ گے تو سیڑھیوں کی لائٹ بھی بند کر. یہ ایک وہ ہے. اور ہم نے ایسے حکمران رکھے جن کا گھر جو ہے وہ سینکڑوں ایکڑ پہ, اور پھر ایک گھر نہیں ہے, وہ فلاں جگہ بھی گھر ہے, فلاں جگہ بھی گھر ہے, فلاں جو اپنی ہے وہ کیا خاتون اول, خاتون دوم, خاتون سوم, اس طرح بھی ہے, وہ کئی گھر بنائے ہوئے ہیں. مر گئے جس حسین کو دیکھا کس گلی میں میرا مزار نہیں. جی ڈاکٹر کنولی پروگرام چلاتے چلاتے اب آپ مزاروں پہ لے آئے. جی ایسا گزارش یہ ہے قائد اعظم کے کردار کے جو مختلف ان کے خصائص ہیں اور ان کے ایک فیچرز ہیں. نہیں, مجھے یہ بتاؤ کہ ہم نسل کو بتائیں. چشتی صاحب بھی مل گئے ہیں یوسف عرفان کے ساتھ, یہ بھی اچھی خبریں کہہ رہے ہیں, اچھے خواب دیکھتے ہیں. جس طرح ہم جا رہے ہیں آپ نے اکیلے ہی رہ جانا ہے. یہ کہتا ہوتا ہے کاظمی کہتا ہے کہ ون مین کیا بریگیڈ, ون مین آرمی, وہ پھر ہے. لیکن یہ بات میں کیسے اس کو وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جی غازی صاحب, جو قائد اعظم کا کردار ہے اور جس مختلف ان کے پہلوؤں پہ ہم نے بات کی ہے, ایک ان کے کردار کا پہلو غازی صاحب یہ ہے کہ جو ان کے اندر حقیقی معنوں میں قوم کا درد تھا. آج بھی پاکستانی قوم اس پلاس سے گزر رہی ہے, آزمائش ہے, سیلاب کا معاملہ ہے. غازی صاحب یہ 5 نومبر 1946 بلکہ 5 نومبر 1946 کی بات ہے, عید الفطر کا دن تھا, اور چند دن پہلے بہار میں بہت زیادہ فسادات ہوئے تھے جس میں بہت زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا. تو قائد اعظم نے جامع مسجد دہلی میں عید الفطر کے اجتماع سے خطاب کیا, اور ان کا خطاب بہار کے مسلمانوں کے فسادات کے بارے میں تھا. اور انہوں نے کہا کہ میرا دل دکھی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم بہار کے مسلمانوں کو کرنے کے لیے, ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. انہوں نے خود حبیب بینک دہلی کے اندر چاندنی چوک دہلی میں اکاؤنٹ کھولا, خود 5,000 روپے جمع کروائے, جو آج کے حساب سے 26 لاکھ روپیہ بنتا ہے. اچھا جی, بہت باتیں کرنی تھی. ابھی ہمارے بھی حکمران جو ہے وہ باہر سے جب پیسے آتے ہیں تو اب ہم کشکول لے کے باہر سے جو پیسے آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی چاندی ہوگی, ہم بھی بینک اکاؤنٹ جو ہے اپنے ان کو بڑھائیں گے. 50% تو ہم کھا سکتے ہیں نا جی, یہ تو جائز ہے, یہ ہونا چاہیے. آپ کا بھی بہت شکریہ چشتی صاحب, آپ کا, کاظمی صاحب آپ کا, یوسف عرفان. ناظرین کرام, 2 کتابیں ہیں جی. پہلی کتاب ہے ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی, یہ رکن اسلامی نظریاتی کونسل کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, بڑے قابل آدمی. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے, اور اسلامک ریسرچ پبلیکیشن نارتھ ناظم آباد کراچی نے شائع کی ہے. یہ جو لوگ روز بات کرتے ہیں جی قائد اعظم سیکولر تھے, فلانے تھے, 11 اگستی تقریر تھی, یہ جوہلا ہیں, اور ان جاہلوں کو چاہیے کہ یہ کتاب پڑھیں اور پھر ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کیسے بنایا تھا. دوسری کتاب ہے جی قیوم نظامی صاحب کی, قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل, اور یہ کتاب بھی بڑی زبردست ہے. صبح نور پبلیکیشن اردو بازار سے یہ مل سکتی ہے. یہ کتاب بھی پڑھیں, پتہ چلے جو خالد قریشی صاحب نے باتیں, خالد چشتی صاحب نے کی ہیں, وہ یہ ساری باتیں اور اس طرح کی اور باتیں قائد اعظم کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کس طرح انہوں نے اس مملکت کے لیے اور ہمیں نام نہاد آج جو آزادی بن گئی, انہوں نے حقیقی آزادی لے کے دی تھی. ہم نے اپنے عملوں سے, ہم نے ایسے لٹیرے جو تھے ان کو ووٹ دے دے کے, بار بار دے دے کے, تو آج ہم اس نتیجے کو پہنچے ہوئے ہیں. روتے پھر رہے ہیں, بلوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری سی فرمائے. اللہ تعالی پاکستان کو ایک عدد کوئی نیک دیانتدار حکمران عطا فرما دے. سب سے بڑا جو مسئلہ پاکستان کا حل ہو جائے. سب مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وسلم دائما أبدا على حبيبك